ایک دور دراز جادوئی وادی میں جہاں ہر طرف رنگین پھول، جگمگاتے درخت اور خوشیوں کی چہکار گونجتی تھی، وہاں نوری نامی ایک خوبصورت پری رہتی تھی۔ نوری نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی بہت نرم اور مہربان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی۔ پریوں کی محفل میں وہ سب سے الگ تھلگ سی رہتی تھی، جیسے اس کے دل میں کوئی سوال چھپا ہو، کوئی ادھوری بات، کوئی انکہی کہانی۔ ایک دن جب سب پریاں خوشی سے ناچ رہی تھیں، نوری ایک پرسکون تالاب کے کنارے بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کی قریبی سہیلی نے پوچھا، نوری، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ نوری نے دور جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں کوئی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں غم دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اکیلا ہے، اسے ہماری ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں ہمدردی اور فکر صاف جھلک رہی تھی۔ نوری نے ہمت کی اور اس پراسرار جنگل میں داخل ہو گئی۔ ہر درخت خاموش اور پرانا لگا، جیسے وہ بھی کوئی راز چھپائے بیٹھے ہوں۔ کچھ دور جا کر نوری کی نظر ایک بڑے سبز اداس دیو پر پڑی، جو ایک پرانے درخت کے سائے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غم، آنکھوں میں تنہائی اور دل میں اداسی کی لہریں تھیں۔ وہ دنیا سے دور چھپا ہوا جیتا جا رہا تھا۔ نوری آہستہ آہستہ دیو کے قریب پہنچی۔ اس نے نرمی سے سلام کیا اور مسکرا کر کہا، کیا میں تمہاری دوست بن سکتی ہوں؟ دیو نے پہلے تو سر جھکا لیا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ کوئی اس سے بات کر رہا ہے۔ پھر آہستہ سے بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں سب سے الگ ہوں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ نوری نے کہا، میں تم سے نہیں ڈرتی، میں تمہیں سمجھنا چاہتی ہوں۔ دیو نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی بیان کرنا شروع کر دی۔ بچپن میں بھی دوسروں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن میری جسامت اور شکل سے سب ڈر جاتے۔ جانور دور بھاگ جاتے، بچے رونے لگتے، اور پریاں دور سے مجھے حقارت سے دیکھتیں۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا، اور تنہائی ہی میری ساتھی بن گئی۔ نوری خاموشی سے سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی اور دل میں دیو کے درد کی گونج۔ نوری نے دیو کی بڑی سی ہتھیلی پر بیٹھ کر نرمی سے اس کی انگلی تھامی، جیسے اسے یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے، بس لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ میں تمہیں دوست مانتی ہوں، اور میں تمہیں اس تنہائی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ دیو حیرت سے نوری کو دیکھتا رہا، جیسے برسوں کی خاموشی ایک جملے سے ٹوٹ گئی ہو۔ اگلی صبح، جب سورج کی کرنیں درختوں کے درمیان سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھیں، نوری دیو کے لیے جگمگاتے جگنو لے کر آئی۔ وہ سب دیو کے ارد گرد ناچنے لگے۔ دیو کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور نوری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئی۔
نوری روز دیو سے ملنے آتی اور اسے پریوں کی دنیا کی کہانیاں سناتی، اپنی باتیں سناتی اور دیو کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی۔ دیو اب ہنستا، سنتا اور جواب بھی دیتا۔ جنگل میں پہلی بار دوستی کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ نوری کی محنت، محبت اور ہمدردی دیو کے دل میں امید جگا رہی تھی۔ جیسے جیسے دیو کے دل کا غم کم ہوتا گیا، ویسے ویسے جنگل میں بہار آتی گئی۔ درختوں میں نئی کونپلیں نکلنے لگی، سوکھے پتوں میں جان آ گئی اور پھول کھلنے لگے۔ پرندے واپس جنگل کی طرف آنے لگے اور جانوروں نے دیو سے خوف کھانا چھوڑ دیا۔ نوری نے مسکرا کر کہا، تمہارا دل اب روشنی سے بھر گیا ہے، اسی لیے جنگل بھی زندہ ہو گیا ہے۔ ایک دن جب باقی پریاں جنگل کے قریب آئیں تو انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ وہی جنگل جو کبھی سنسان اور خوفناک تھا، اب جادوئی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ وہ اڑ کر قریب آئیں اور جب دیو کو نوری کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو پہلے حیران ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگرچہ سب کچھ بہتر ہو رہا تھا، لیکن دیو کے دل میں ایک ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ اگر وہ مجھے پھر سے چھوڑ دیں، اگر وہ صرف دکھاوے کا پیار کریں۔ نوری نے اس کے چہرے کے قریب آ کر نرمی سے کہا، سچی دوستی خوف نہیں سکھاتی بلکہ یقین دیتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ دیو کی آنکھوں میں اعتماد کی چمک آ گئی۔ اب دیو صرف نوری کا ہی نہیں بلکہ سب پریوں کا دوست بن چکا تھا۔ وہ ہنستا، کھیلتا، کہانیاں سناتا اور سب کو اپنے باغیچے میں لے جاتا۔ پریاں اس کے کندھے پر بیٹھتیں، جگنو اس کے ارد گرد رقص کرتے اور جنگل میں خوشی کا سماں ہوتا۔ ہر طرف دوستی، محبت اور امن کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ ایک دن دیو نے نوری کے لیے خاص تحفہ تیار کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت جادوئی باغ بنایا جہاں ہر پھول روشنی بکھیرتا تھا، ہر پتا نغمہ گاتا تھا۔ نوری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے کہا، یہ سب کچھ صرف تم ہی کر سکتے تھے کیونکہ تمہارا دل سچا ہے۔ پوری پریوں کی وادی میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ رنگ برنگے فانوس فضا میں اڑ رہے تھے، پریاں ناچ رہی تھیں، موسیقی کی لے ہر طرف گونج رہی تھی۔ دیو وسط میں بیٹھا خوشی سے سب کو دیکھ رہا تھا اور نوری اس کے ساتھ بیٹھی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے دیو کو تنہائی سے نکال کر دوستی کی روشنی میں لے آئی۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، دیو اور نوری ایک پہاڑی کے کنارے پر بیٹھے آسمان کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے۔ ان کے ارد گرد جگنو روشنی بکھیر رہے تھے، فضا میں سکون تھا اور دونوں کے دلوں میں بھی خوشی اور سکون تھا۔ نوری نے مسکرا کر کہا، تم نے ثابت کیا کہ اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے، چہرے میں نہیں۔ دیو نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یوں نوری کی ہمدردی دیو کی تنہائی کو خوشی میں بدل گئی۔ جنگل میں رنگ، دلوں میں روشنی
اور فضاؤں میں محبت کا جادو بکھر گیا۔ ایک غمگین دیو جو سب سے چھپتا پھرتا تھا اب سب کا دوست بن چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دوستی شکل، طاقت یا جادو کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ دل کی آواز سے بنتی ہے۔ اگلی کہانی میں ملیں گے ایک نئی پری اور ایک نیا جادو لے کر۔ تب تک خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں۔